باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلا سپارہ سورۃ البقرہ، خدا کچھ حصہ تھوڑے سامنے پڑھیں گے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دا واقعہ تھوڑے سامنے شروع ہے۔ پچھلی آیات گزر چکے کہ فَضَلَّهُمَ الشَّیطان، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع فرمایا کہ لا تقربوا هذه الشجرہ، جنت جراؤ میاں بیوی، انت و زوجک، تو بھی تیری گھر والی حضرت حوا بھی، کھاؤ جتوں مرضی ہم نے، جتنا مرضی ہم، لیکن لا تقربوا هذه الشجرہ، اس درخت دے بالکل قریب نہیں بننا۔ تو پھر شیطان نے انہوں نے وساوے سٹے، خیالات سٹے، مشورہ دیتا۔ کل سن چکے مشورہ، تو انسان ہی آدم علیہ السلام چک گئے، بھول گئے، کھا بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا چلو جی اہبطوا، زمین تے چلے ونجو، جنت جراؤنا تھوڑا خطا۔ بعضکم لبعض عدو، ایک بیت دوسرا دشمن ہو سو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین تے تھوڑا ہوں ٹھکانے کچھ دیر واسطے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، تے نفع اٹھاونا ایک وقت مقرر تھا، یعنی جتے تک بندے دی زندگی ہے دنیا تے رہن دی، اتنا دنیا دے فوائد اٹھاؤ، اتنے زندگی گزارو، پھر سفر اگاں شروع ہو سی۔ تو آدم علیہ السلام زمین تے آ گئے، حضرت حوا بھی زمین تے آ گئی۔ محسوس ہے کیتا کہ ساڑھے کل چک پک ہو گئی ہے، او دے واسطے اللہ سونے کل معافی منگنی شروع کی تھی۔ طریقہ کار بھی یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو اللہ کو معافی منگے بندہ، جتنا جلدی معافی منگ سی اللہ اتنا جلدی راضی ہو سی۔ لیکن پہلی چیز ہے کہ بندہ گناہ تو محسوس کرے اپنی غلطی کو، تو بندہ کہ غلطی میں کیتی کو نہیں وقت کیا توبہ کرے تو کیا معافی منگ۔ ایک بندے جو نماز نہیں پڑھی وہ کہ کیڑا فرق بندہ، پڑھا دی خیر جو نہ پڑھا تو خیر، کیا معافی منگ۔ مہینہ جو پورا روزہ دا گزر گیا تو ایک روزے نہ رکھا، اس کیا معافی منگ۔ وہ تو الٹا خوش ہوا تھا جان چھوٹ گئی، اس واری ڈاڑا مزہ آیا، گرمیاں بہت زیادہ۔ ذہنی طور سے بندہ محسوس کرے، دل خیال آوے بھی میرے کو غلطی ہو گئی، میرے مالک دا حکم آئی میں نہیں پورا کیتا، مت ناراض ہون، پھر معافی منگ سی۔ جلے معافی منگ سی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے سی۔ اس نے وعدہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی جس ویلے بندہ غلطی کرے دے تو محسوس کر دے بھئی میں غلطی کی تھی، اپنے اللہ کو معافی منگا، تو یہ توبہ دی تیاری کریں دے، باقی کام پیچھے کریں دے رہن دے، اللہ پہلے اس نے معاف کر دیں، کیونکہ اس نے سمجھ آ گئی بھئی میں جڑی غلطی کی تھی اس نے معاف کرنا بھی اتے موجود ہے۔ اس واسطے اللہ نے توبہ دا دروازہ کھول کے رکھے کہ انسان ہے غلطی تو تھیمنی ہے، غلطی تو بعد اس نے معافی منگن دا ایک موقع مل ود۔ علماء نے لکھا ہے، علامہ قرطبی نے بھی لکھا ہے کہ کسی سوال ہے کیتا بے بندے کو غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ وہ کچھ کرنا چاہیے جڑا ماں پیو کیتا ہے۔ ماں پیو تو مراد والدین تو مراد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، کہ جو کچھ نہ کیتا ہے وہ کچھ، یعنی معافی منگنی چاہیے۔ پھر وہ انداز جلے بندہ اختیار کرے سی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے سی۔ لیکن یہ پہلی چیز ہے کہ بندے کو فکر ہو بنے کہ میں غلطی کی تھی۔ آدم علیہ السلام نے محسوس ہے کیتا کہ میں چک گیا اور اللہ کو معافی منگنا، یہ گناہ نہ ہی آدم علیہ السلام دا،
یہ لغزش ہے، یعنی غیر ارادی طور پہ کم ہو گیا۔ تو کل بھی آیت میں پڑھی، اللہ نے فرمایا ناسی آدم فناسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ السلام بھول گئے، ارادتاً کام نہیں کیتے۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے صغیرہ کبیرہ گناہ تو پاک ہوں، تو پھر ادھر تے توبہ دا، لیکن مقام چونکہ وڈا ہے، رتبہ وڈا ہے، شخصیت وڈی ہے، اس واسطے انہوں نے تو محسوس کیتا، انہوں نے معافی مانگی۔ حدیث پہلے بھی میں عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے قضائے حاجت دے بندے ہیں تو پھر جلے کھڑے ہوندے ہیں تو آدھے غفرانہ کا، ادھا مقصد ہے اللہ میں معافی مانگنا، مغفرت کو لیا غفرانہ کا، میں تیری مغفرت چاہنا۔ تو ان پیشاب کرنا انسان دی فطرت دی شامل ہے، تقاضے بشری انسان اس تو محفوظ نہیں، کیویں بندہ سی میں پیشاب کرنے دی لوڑ ہی کہانی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مزاج چ رکھے، طبیعت چ رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے فارغ ہوئے، کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھن غفرانہ کا، اللہ میں معافی مانگنا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، شکر ہے اس ذات ہے جو میرے کو غلاظت دور کر دیتی اور میں نے خیر خیریت میں کھڑا کر دیتا۔ ادھر تو علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک کو گناہ تو نہیں ہو جو بخشش مانگ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یذکر اللہ علی کل احیان ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر ویلے ہر ٹائم اللہ کی یاد چلانے، لیکن یہ تھوڑا جتنا 5 منٹ 10 منٹ کا ٹائم وہ ہے کہ بندے نے خاموش بہنا پڑ، تو اس خاموشی دوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونا ٹائم تیری یاد تو میں گزر گئے غفرانہ کا، ڈٹھے نا ہوں یہ کوئی عبادت کا ٹائم تو ہے نہیں، ذکر اذکار کا ٹائم تو ہے نہیں تھے تو بندے خاموش باؤنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تھوڑے ٹائم کو بھی محسوس کر دیا اور وہ واسطے فرمایا غفرانہ کا۔ سارے کو پہاڑ جڑے گناہ ہو جائیں تو معافی منگنا تیار نا، نبی دا طریقہ نا، اس واسطے سوال دے جواب بچائے کہ جو کچھ تھوڑے والدین نے کیتے تساں بھی وہ کرو، یعنی معافی منگو۔ دوجا آدم علیہ السلام دے واقعے کو لے سمجھ آ گئی کہ غلطی ہو ونجے تو توبہ قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ دی صفت ہے، بندہ ادھے سامنے معافی منگے۔ اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس لئے خانہ کعبہ بنایا تو یہی آکھا ربنا تقبل منا، اے عبادت اساں کیتی ہے، کام کیتا ہے، تیرا گھر بنائے، تو ساری اس عبادت کو اس کام کو منظور اور مقبول فرما۔ آدم علیہ السلام نے جڑی دعا منگی مغفرت واسطے وہ اللہ دے سامنے کی تھی، تو اللہ نے ادھے وچ فرمایا کہ انہو هو التواب الرحیم، وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور وہ اللہ مہربانی کرنے والا۔ تو توبہ دا اختیار قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہودی اور عیسائیوں دا نظریہ ہے کہ سارے جڑے مذہبی رہنما ہیں یہ اللہ کو سانو معاف کروا، انہوں اللہ اختیار دیتے، وہ انہوں کو ویندے ہیں، انہوں آدھے ہیں چلو تو سا معاف تھی گا، چلو وہ خوش تھی ویندے ہیں۔ لیکن سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نے سانو یہ سکھایا بھئی ایک کام معافی اللہ کو ہے، اپنی عاجزی بندہ کرے، اپنے گناہ دوتے شرمندہ ہوئے، اللہ کو معافی منگے، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام دی دعا قرآن وچ موجود ہے، ہاں جی، چلے گئے بیڑی دے گھمر گھیری جا گئے، اگاں دریا تو اگاں مچھلی دے پیٹ چلے گئے، لیکن دعا دے الفاظ آج ہی ظاہر کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں اپنے اتنے زیادتی کر بیٹھا، مہربانی کر۔ تو پھر اللہ نے معافی دیتی، اللہ نے نجات دیتی، جڑا او دریاواں دے وچ تحت مچھلی دے پیٹ گن گئے، خیر خیریت نال یونس علیہ السلام کو باہر گئے، ورنہ ایک لازہ بندہ کتھیں بند تھی ونے تے شاہ ہی بند تھی ونے تے بندے نہ کے بن دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ دی مہربانی، او دریاواں دے وچ نادا فی الظلمات، اندھیراں دے وچ حضرت یونس نے اپنی عاجزی ظاہر کی تھی، اللہ نے فرمایا کام تو یہ کرنا ہے، بس جب تو میں نو سڈے میرے کو دعا کی تھی وت ویک، بس خیر خیریت رب ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی تھی کہ میں نے کو خاص دعا سکھاؤ جیڑی میں کیتی کرا اللہ میرے تے خوش ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے دعا سکھائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز ہی دعا پڑھتے ہیں جتنے ایسا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وہ اتنے دعا پڑھتے ہیں. ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ رب اجعلنی پڑھتا رہے بھئی دعائیں تو سب پڑھ سکتے ہو. ساری مجبوری ہے جو ایسا وہ کچھ پکایا جڑا پھر گزارا تھی سکیا. ساری زندگی جو گزر گئی کل والا پڑھ دے یہ نہیں سوچا پھر 4 صورتیں پکاواں چاہ ہر رکعت نہ بس اسے کولو پہلی جی کول والا تے دوجی جی کول والا تے تیجی جی کول والا تے چوتھی جی. حالانکہ شرعی حکم ہے کہ ہر رکعت بئی آیاتاں پڑھو بئی صورت پڑھو. لیکن جٹ نے گزارا کیتا پہ چلو پہلے ہوندے ہی نہیں آ رہے پکویندے ہی وہ کچھ ہے نا جی تو پڑھتے بھی وہ کچھ ہے. لیکن 10 صورت آخری یاد ہوئیں تو بندے واسطے بڑی آسانی ہو ویندی کہ پہلی رکعت بئی صورت دوجی بئی صورت بئی صورت بئی پڑھ ویسے. میں ایک جنازے تے شریک ہویا تو میرے نال جڑا بندہ کھڑا ہے نا ضعیف العمر ہے بڑھڑا ہے. ہاں جی تو اس بیچارے دی زندگی گزر گئی 50-60 سال دی عمر جو ہوئے بندے دی تو جنازے دیاں دعائیں نہ آندیاں ہونا. تو نیت بھی کی تھی شنا واسطے اللہ دے درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دعائیں واسطے. تے ہوں جلے کھڑا سبحانک اللہ دی جاتے کلو والہ درود شریف دی جاتے کلو والہ تے دعا دی جاتے کلو. اس بیچارے کو یعنی وہ جنازے لیں دعائیں نہ دیا. میں محسوس ہے کیتا کہ اس نے گزارا کیتا پہ چلو آیا جو کھڑا سبحانک اللہ دی جاتے کلو والہ تے درود شریف دی جاتے کلو والہ تے دعا دی جاتے بھی یہ نہیں ہے. بندہ تھوڑا یاد کر گنے تو حکم شرعی ضروری نہیں ہے کہ بندہ ہمیشہ رب اجعلنی پڑھتا رہے. بھئیاں دعائیں بھی تو سائیں تھے پڑھ سکتے ہو ہیک بھی پڑھ سکتے ہو 2 بھی پڑھ سکتے ہو 3 بھی پڑھ سکتے ہو. دیکھو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو درخواست کی تھی اے چیزاں پوچھ دیا نا بس ساری مغفرت کوئی طریقہ کار پھر نبی پاک کو پوچھ دیا. اللہ دے نبی نے کیڑی سونی دعا سکھائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ ہے عاجزی بندے دی کہ غلطی ہو ویندی تو بندہ معافی منگے. معافی منگنا بندے دا کام ہے معاف کرنا اللہ تعالیٰ دا کام. حضرت آدم علیہ السلام نے محسوس کیتا کہ چک پک ہو گئی اللہ کو معافی منگا. تو اتنے تو خیر کو نہیں لکھا ہویا کتاباں سے لکھا ہوئے کافی سال حضرت آدم روندے رہے معافیاں منگتے رہے. ہاں جی پھر اللہ نے درخواست کی تھی کہ اللہ سونا تو آپ میں نے کو دعا دا طریقہ سکھاویا کو کلمے سکھاویا میں جڑے نال تو راضی تھی میں انہاں لفظاں نال دعا کرا. میدان عرفات جڑا نا جتے حاجی صاحبان دی حاضری ضروری ہے اور حج پڑھا ویندا خطبہ دیندا امیر جڑا ہوندا حج دا اتھے بھائی آدم علیہ السلام دی دعا منی ہوتے مقام عرفات. عرفات عرفہ کو عرفہ دا مانا پہچان ایتھے کٹ ہو گیا ایتھے معافی ہو گئی. ہاں جی تے دعا منگی تو اللہ دے قرآن دے الفاظ ہیں فتلقا آدم. یہ تو ہن عربی ہے نا عربی دا مانا ادا حاصل کیتے حضرت آدم نے اللہ کولو من رب ہی اپنے رب کولو حاصل کیتے کلماتن کچھ کلمے. اللہ سونا میں کچھ سکھاؤ میں کیڑے کلمات نال دعا کرا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہاں کلمات نال دعا کی تھی فتاب علیہ اللہ نے اس توبہ قبول چا فرمائی. انہو هو التواب الرحیم کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا. تواب دا سیگا جڑا نا لفظ یہ دوہاں پاس استعمال ہوتا. جیڑا توبہ کریں دا بھی اس واسطے بھی لفظ تواب استعمال تھی جی تو جہاں توبہ منظور کرنی اس واسطے بھی لفظ تواب استعمال تھی. اس میں آسان عربی قبیلہ ازداد چو
یعنی ہی کا لفظ دو مانے دوہاں پاس استعمال ہوتا اتھے آیا انہو هو التواب الرحیم ہے اللہ نے بھیجا تھے میں یحب التوابین و یحب اتھے بندے واسطے آگئے یحب التوابین اللہ توبہ کرن والوں دے نال محبت رکھ دے اتھے اللہ دی صفت انہو هو التواب اللہ توبہ قبول کرنے والا لیکن علامہ قرطبی نے لفظ لکھا ہے کہ تواب دا لفظ صرف اللہ واسطے ہی کو تواب استعمال تھی جی بے دے مادے استعمال نہ تھی سے کیونکہ بندے واسطے جیتے تواب آسی اتھے نال تائب بھی آوے سی تے الف تا حمزہ بے تائب ہون اللہ واسطے اس تائب نہ آسی کیونکہ او دا معنی ہے توبہ کرنے والا اللہ دے واسطے لفظ خاص ہے سی تواب توبہ قبول کرنے والا بس اللہ اللہ تے کہے سے فَتَلَقَّى آدم میں ربی کلمات حاصل کی تھے حضرت آدم نے اپنے رب کو کچھ کلمات فتابہ علیہ حضرت آدم علیہ السلام نے انہاں لفظوں دے نال دعا کی تھی اللہ کو معافی منگی تو اللہ نے معاف کر دیتا انہو هو التواب الرحیم کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا یہ کلمات کیا ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دی تفسیر کر رہے ہیں جڑے خود مفسر قرآن مشہور ہے نا جی اور تھانوں پتہ ہونا چاہیے بے قرآن دی تفسیر دے مختلف انداز ہیں آیا سمجھ نہیں آتی پئی دوسری آیتوں دی تشریح کرے سی القرآن جو فسر بعض ہو بعض ہے نہیں قرآن خود قرآن دی تصویر بئی جاتے جگہ تشریح کرے کہ اس آیت دا مقصد اے ایک دوجا تفسیر سب تو دوجے نمبر تے اعلیٰ قسم دی ہوندی جیڑی خود نبی پاک اس آیت دی تشریح کرے کہ اس آیت دا مفہوم مقصود ہے تیجے نمبر تے ہوندے صحابہ اکرام دے قوال کہ اللہ دے نبی کو سکھن والے شاگرد جڑے انہوں نے نبی پاک کو جڑی سنی ہے تفسیر انہوں نے کیا بیان کی تھی تو اتھے تو یہ کچھ آ گیا فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھے وہ کلمات کیا ہیں حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قرطبی بھی یہ دیکھ رہے تفسیر معرف القرآن علی مفتی محمد شفیع صاحب بھی ہاں جی باقی تفسیران والے بھی لکھ رہے ہیں کہ سب تو بہتر تفسیر جڑی حضرت ابن عباس نے فرمائی وہ ہے قرآن تشریح کا دیتے نا کہ لفظ کیڑے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اس تو ہٹ کے باقی اسی اپنیاں رہیاں مختلف قسم دی ہر کوئی آسی بھئی اے بھی مقصد ہو سکتا ہے اے بھی مقصد ہو سکتا ہے اے بھی مقصد سب تو اچھی تفسیر ہوندی ہے قرآن مجید ہے جی قرآن خود اپنی بئی آیت دی جہاد وند کی بئی جہاد دی تشریح بیان کرے تو اللہ دے قرآن جسنوں مل گئے الفاظ سورۃ اعراف ہے نا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ حضرت ابن عباس نے بھی وہ فرما دیتا تو ایک کلمات نال سب تو بہتر تفسیر مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ سب تو بہتر تفسیر جڑی ہے وہ یہی ہے کہ اس کلمات تو مراد یہی کلمات باقی علماء دی اپنی اپنی رہے اپنی اپنی جہاد خاصہ اس دعا دا یہ ہے کہ پیغمبر دی زبان پاک کی جو نکلی دعا دا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے قرآن مجید بھرا پہ انبیاء دے مختلف انداز نال دعائیں موجود ہیں ہر پیغمبر نے اپنی مقصد واسطے ایک دعا مخصوص الفاظ نال منگی نوح علیہ السلام نے ہو لفظ نال موسیٰ علیہ السلام نے ہو لفظ نال حضرت آدم نے ہو لفظ نال حضرت ایوب نے ہو لفظ نال حضرت یونس علیہ السلام نے ہو لفظ نال اینیان ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو لفظ نال دعائیں بھریاں پہ قرآن مجید دے اندر اگوں علماء نے لکھا ہے کہ ہر مقصد واسطے جیڑے پیغمبر نے جنہاں لفظ نال دعا منگی اگر انہاں لفظ نال دعا منگو نا تو وہ جلدی اللہ تعالیٰ قبول کر دے ہون کہیں گناہ دی معافی منگنی ہے تو آدم علیہ السلام دی دعا پڑھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ اگر کوئی مصیبت پھنس گئے تو حضرت یونس علیہ السلام دی دعا پڑھے پریشانیاں آ گئیں مصیبتیں آ گئیں ہاں جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
اگر کوئی بیماری ہے، مصیبت بیماری علی آ گئی، مریض ہو گئے، تو حضرت ایوب علیہ السلام دی دعا، ہاں جی، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادیٰ رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ۔ سمجھ آندی پہ؟ مختلف تھانو لفظ ہیں، مختلف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی اکثر دعا پڑھ دیں وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دفعہ دعا پڑھ دیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ سارے مقصد کھڑے ہیں، اللہ دنیا دیا جتنیاں خیران تے بھلائیاں سانو عطا فرما، اللہ سونا آخرت دیا جتنیاں حسنات تے بھلائیاں تے خیران سانو کوشش پیچھے رہ گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا تے بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرت کہ رزق واسطے دعا منگنی آکھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت کہ اس واسطے دعا منگنی اللہ نیک عمل دی توفیق عطا فرما، دنیا تے دین والی زندگی عطا فرما، آخرت دی جنت والی زندگی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ اگر کہنو چاہتے کہ نیک بیوی مل بنے ہوندہ نہ ذہن، یہ بھی ایک وکری دعا ہے نا، کائی گول گھنو ہے تو علیحدہ چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنیا دے زندگی گزارن دے اسباب وچوں نیک بیوی بھی ایک اللہ دی نعمت ہے۔ گھاری چاہ کے بے نماز، بدکار، بد اخلاق تو مصیبت بنو ہے، مصیبت بنو ہے۔ تو گھاری چ نیک بیوی آ گئی، نماز دی پابند ہے، تلاوت کریں دی، اخلاق اچھے، خامد دی خدمتگار ہے، تو وہ بن ویسی شادی خانہ آبادی، ہاں جی، شادی خانہ آبادی۔ ہون بندے نے دعا مانگ رہے ربنا آتنا فی الدنیا، پتہ نہیں سمجھ آئی نہیں کہ نہیں، میں ساریاں گلاں کر چھوڑیاں۔ اے حضرت علی تشریف فرما رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں آیت دی، ہاں جی، کہ دنیا دا ہر مقصد بندہ رکھ کے اس دعا کو مگے جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت، جیڑا مطلب ہی تھوڑا ہوئے، کوئی مقصد ہے، بیماری ہے، رزق ہے، اولاد ہے، کوئی بھی ہے، بندہ دعا مانگ، بڑی چنگی دعا ہے۔ قرآن دوجے اس بارے اللہ فرمائے ایمان والا دی دعا ہے، ایمان والا دی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ تو اس واسطے انبیاء دیاں دعاواں قرآن وچ موجود ہیں، جیڑے بندے کو کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی ضرورت ہے، اس نبی دی دعا دا گھن گنے الفاظ دے منگے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں۔ اور آدم علیہ السلام دی دعا دا سارے ہونے کہ جس ویلے بندے کو غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ رسول دی نافرمانی ہو گئی، انہاں لفظاں نال بندہ معافی چا منگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اللہ معاف کر دیں۔ مولانا مفتی محمد شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھے 3 دفعہ بندہ شرمندہ تھی کہ آنکھیں نہ ربنا ظلمنا، تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گناہ معاف آوے سے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھے اپنے رب کو، انہاں کلمات نہ رب کو معافی منگی، فتاب علیہ، اللہ نے معاف کر دیتا، انہو هو التواب الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا۔ معافی ہو گئی، جب جھیڑا ختم ہو گیا، ہون کیا ہوا، اللہ فرمایا چلو ودرائے پیا جنت، معافی جو ہو گئی، ہون تو چلو ودر آؤ، نہیں، حکمت تو پہلی یاد رکھنی، انی جائلن فی الارض خلیفہ، بھیجنا تو زمین تے آئی، ہاں جی، بھیجنا زمین تے آئی۔ اللہ نے فرمایا کل نہبطوا منہا جمیعا، ہون جی چلو معافی ہو گئی، چلو زمین تے چلے جاؤ، آگے آدم علیہ السلام زمین تے آئی، اللہ نے نال حکم نامہ جاری فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
ویندے پہ ہو زمین تے راسو، لیکن یاد رکھو، سبق یاد کرو، ہاں جی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جس ویلے تسا زمین تے پہنچو سو میری طرف ہی ہدایت نامہ سی، فَمَن تَابِعَ هُدَايَ، میرے بھیجے ہدایت نامے تے جڑا اتباع کرے سی، تابع ہو سی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس تے کسی قسم دا خوف بھی نہ ہو سی، غم بھی نہ ہو سی۔ ایدے تے تشریح کر رہے ہیں کہ ہر نبی جڑا اللہ دی طرفوں شریعت گنا ہے وہ اللہ دی طرفوں ہدایت نام، آدم علیہ السلام کو لے کے آخری پیغمبر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نو جڑی اللہ نے شریعت دیتی ہے، کتاب دیتی ہے، صحیفہ دیتا ہے، حکم نامہ دیتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سارا انسان دی زندگی دا ہدایت نامہ۔ ہر دور ہر نبی دی اتباع کرنے والا کامیاب ہو گیا اور نافرمانی کرنے والا ناکام ہو گیا۔ سارے 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبی دنیا تو چلے گئے، آخر تے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی ہدایت نامہ دے چھوڑا قرآن دی شکل، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آگے ہاں جی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہاں جی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ، ہوں تو خطا عام ہی ہو گئے، پوری انسانیت واسطے ہدایت نامہ قرآن ہے۔ اگر کہیں سیدھی راہ تلاش کرنی ہوئے تو قرآن دا سمجھنا ضروری ہے، اور خاص کر عقیدے دے مسئلے اگر قرآن سمجھ نہ آیا تو کہنوں بھی ایمان دا مسئلہ سمجھ نہ آسی، بھاں میں جتنی دعویٰ کرے، یہ گل میری یاد رکھے سو، عقیدے دا ایمان دا مسئلہ قرآن بغیر سمجھ، باقی کتابیں ہر دم پڑھو، جتنا مرضی زور لاؤ، عقیدہ سمجھنے واسطے قرآن دا سمجھنا ضروری ہے کہ اساں اللہ کو کیویں مننا، اساں نبی سونے کو کیویں مننا، اساں قیامت تے کیویں ایمان رکھنا، اساں کتاباں تے کیویں ایمان رکھنا۔ اے جتنا حصہ ہے نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس نو سمجھن واسطے قرآن دا سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن دی شکل ہدایت نامہ آ گیا، ہن اللہ دا او حکم جاری رہسی، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم، پیچھے شاید کہیں درس وچ میں آکھا قرآن ہے اصول دی کتاب، ایدے وچ قانون لکھو ہے، ادی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو کو مغالطہ نہ لگے کہ قرآن کو منن تے حدیث کو نہیں منن۔ سارے اس ایمان دے مطابق جیڑا قرآن دا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، اور جیڑا حدیث تے رسول دا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوہاں چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ آپ بندہ بائی کہا کہ میں قرآن سمجھی بیٹھا تے حدیث دی کیا ضرورت ہے، اے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے فرمائے ترکت فیکم امرین، میں دو چیزاں چھوڑی بنا، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ دی کتاب اور دوجا اپنی حدیث پاک، اپنی سنت، انہاں مضبوطی دے نال پکڑ سو، اگر اس سے پکے رہ گئے ہدایت راسو، اگر اے تھوڑے ہاتھ چ چھوٹ گئے گمراہ تھے بس۔ تو نبی پاک نے ہیک شاید نہیں فرمایا، نبی پاک نے دو شیئاں دا فرمایا، قرآن دا بھی نال حدیث رسول دا بھی۔ قرآن بغیر حدیث دے سمجھ نہیں آ سکتا، یہ ضروری ہے، یاد رکھے سو۔ مسئلہ آ گیا جی دوجے سپارے ہاں جی کہ روزے دا ٹائم تھوڑا شروع تھی سی، حتی تبیض من الخیط الاسود، ٹھیک ہے نہیں، کالے تے دھاگے چٹے دھاگے دا فرق جلے ظاہر ہو ونے، اس ویلے تھوڑے روزے دا ٹائم شروع تھی گیا۔ اتنے حدیث دے قرآن مجید دی آیت دے الفاظ کہ کالا تے چٹا دھاگا جلے ظاہر تھی ونے، اس ویلے تھوڑے روزے دا ٹائم شروع ہو گیا۔ ہن آیت ہے، صحابی نے کیا کیتا، ایک کالا دھاگا کیتا، ایک چٹا دھاگا کیتا، بہانے تلے رکھ پیا، دیکھے ہانے تو پتہ نہیں لگتا، بات لا دے تو پاس جا کے دیکھے ہانے تو پتہ نہیں لگتا، جلے پتہ لگ گیا پہ ایک کالا دھاگے چلو ہوں روزے دا ٹائم شروع ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا
کہ اے صحابی نے یہ طریقہ آیت تو بعد شروع کیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا بندہ اے مقصد نہیں بھئی کالا دھاگا تے چٹا کو رکھ پوو تے واتو تے پتہ لگ ونجے تے روزے، ادا مقصد ہے کالے دھاگے تو مراد رات ہے تے چٹے دھاگے تو مراد دھمی دا چاننا ہے۔ وہ سمجھ آئی؟ اپنی سمجھ تک تو صحابی ٹھیک سمجھائی نا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے سمجھایا تو بات اس نے صحیح آیت دا مفہوم سمجھ آ گیا۔ ہاں جی، اللہ دا بندہ ایک کالے دھاگے تو مراد رات تے چٹے دھاگے تو مراد دھمی دی روشنی تے چاننا۔ ہون پتہ لگ گیا کہ جلے رات تو بعد دھام پوے تو سارے روزے دا ٹائم شروع تھی۔ ایڈیٹر ہے نا، بعض غلطی بھی لگ ویندی انسان کو، آپ باہر نہ سمجھے بندہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی میں قرآن سمجھائے، پھر صحابہ کرام نے نبی پاک کو سمجھے، اون سمجھنا ضروری ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا جاؤ دنیا تے رہو، سارے ہوں تھوڑا وقت مقرر اتھے راسو، لیکن اس رامن دے دوران زندگی کیا کرنا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میرا بھیجا ہوا ہدایت نامہ آسی، ادھے جڑا تابع ہو سی اس تے خوف بھی نہ ہو سی، اس تے غم بھی۔ اللہ نے تو ایک خوشخبری سنائی، ہوں سرے تو قرآن دا ترجمہ ہی نہ آندا ہو، قرآن دے احکام دا پتہ ہی نہ ہوئے تے پتہ ہوئے تو بندہ ٹھپ کے چا رکھے کہ جیڑی لذت چوری چھے، جیڑی لذت ڈاکے چھے، جیڑی لذت زنا چھے، جیڑی لذت حرام خوری چھے، جیڑی لذت بے نماز ہونی چھے، جیڑی لذت روزے نہ رکھانی چھے، کہ مزہ تے نہیں آندا تے ہے مسلمان۔ اس نے کیڑا قرآن سمجھا؟ یہ قرآن دی تباہ ہو گئی یا خلاف ورزی ہو گئی؟ ہے مسلمان، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ رسول دا نام ہی کھندا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تے کام سارے جتنے قرآن لکھے پہ انہوں دے خلاف، ادھر نہ اتباع تو نہیں ہے۔ چلو بندہ غلطی ہو ویندی یار، ایک واری ہو گئی، چوک ہی پوندا ہے تو بندہ ہی تو نہیں کرنا، یہ زیادتی تو اپنوں تے تو نہیں کرنی نا بندے۔ تو اللہ سونے تو اے فرمائی من تابع ہدایہ، میری ہدایت دے تابع ہو سی۔ اللہ یہ تو نہیں فرمایا میری ہدایت دے خلاف اللہ دی اگلی آیت کھڑی۔ ہاں مسلمان کیا کروں، سکھن دا ٹائم ہی کوئی نہیں، مصروفیات اتنی زیادہ ہے جو سیر کھنا دا کا ٹائم کو نہیں، دل تو سارا ڈاڑا آدھا ہے۔ فمن تابع ہو، تابع اتباع کر سی منے سی میری ہدایت نامے کو، فلا خوف علیہم ولا هم، انہاں تے خوف بھی نہ ہو سی، انہاں تے غم بھی نہ ہو سی۔ والذین کافروا، اے ہون آئی والذین کافروا، جنہوں نے کفر کیتا، وکذبوا، اور جھٹلایا۔ جھٹلاون دا معنی یہ ہے کہ آکھیں صحیح حق کے لیکن منے دے، حق نو کوڑ آکھنا یہ ہے جھٹلاون۔ انکار کر دیتا، جھٹلایا۔ ادھو تے حاشیے چاہ رہے ہیں کافروا بلسان ہی، کذبوا بقلبہ، چونکہ ایمان دے دو حصے نا، اقرارم باللسان و تصدیقم، بندہ دین دی گل مننے زبان نال بھی اقرار کرے تے دل نال بھی دی، یہ ایک پاس ہویا تو بندے دے ایمان کامل نہ ہو سی۔ والذین کفروا وکذبوا، مننا بھی نہیں، جھوٹا آکھن کے تے نعوذ باللہ کوڑ ہے، اے جھوٹ ہے۔ اللہ فرمائے کیڑی شے نو کفر کیتا نے، کیڑی شے کو جھٹلانے، بے آیاتنا، ساری آیاتاں۔ یہ ہن پورا قرآن نبی پاک دوتے جڑا نازل تھے، یہ 6000 تو زیادہ آیات ہیں، یہ ساری آیات شامل ہیں۔ ہر دور جڑا نبی کو ہدایت نامہ ملے وہ جڑے حصے ہیں وہ دیاں آیات ہیں، وہ مراد۔ والذین کافروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیتا اور تکذیب کی تھی ساری آیات دی، اولئک اصحاب النار، اے ہیں جہنمی پکے، اے ہیں اگ والے، تے پھر ہم فیہا خالدون، او اتھے ہمیشہ رہ۔ یہ آیا ڈراوا، پہلی آیت ہوگی خوشخبری، منن والا واسطے خوشخبری اور نہ منن والا واسطے ڈراوا۔ حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا جاؤ دنیا تے میری طرف ہدایت نامہ آسی، جیڑا من گیا وہ کامیاب ہے، جے نہیں منا وہ ناکام۔ چلو خلاصہ کر دیں، انسانوں تو ملا ہے ہدایت نامہ، نبی بھی مل گیا، قرآن بھی مل گیا،
حدیث بھی مل گئی، مذہب بھی مل گیا، شریعت بھی مل گئی، ہن اساں کے کریں؟ آزادی مزہ تو ہے، نہ نیتی تے نہ قضا کیتی سوکھا کام نہیں، ایڈے ذرا تکلیف تو تھی ہاں جی۔ ایڈے پالج کون آوے؟ یہ جو سویرے ایڈے دھمے ساری رات پالا مار کے پھر ٹھڈے پانی نال وضو کرے ود مسجد ایڈی سارا اوکھ ہے نا، یہ تکلیف تو ہے، لیکن تکلیف تو تے اگو ثواب بھی تو ہے، کوئی نہیں ہاں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ فرمائے اوکھی تو ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن دے بھی خوف خدا آگے آجی آگے ادھر سے کیا ہو؟ نبی پاک دے زمانے پوہ تو کون آندا ہو سی کہ ہائی پوہ دا مہینہ ہائی اس لے اچھا تے بعد اسا نبی تو زیادہ نرم نازک ہے، سادہ وجود اللہ پاک نے نبی پاک تو نوز باللہ بہت نرم بنائے۔ یہ سارے مولوی بیان کر دیں جہڑے بھی مذہبی فرقے دے ہیں جن دے نال بھی تعلق رکھ دیں کہ مثال دے دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دی نرمائش اور ملائم اطمینان کے گلاب دے پھول دی پنکھڑی اس نرمی دا مقابلہ ایک مثال ہے سمجھاؤن واسطے۔ جتنا اتنا نازک بدن والا پیغمبر بھی پوہ دے مہینے وضو کر رہے اساں اس تو زیادہ نرم نازک ہیں، سوکھا کام ہے کہ ایڈے پالس کون وضو کرے ٹھڈے پن۔ حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے بیٹھے، اتفاق انہیں بنا کہ آپ تلے سوچیں پھوڑی تھے چٹائی تھے ادھے نشان نبی پاک دے جسم دے چھپ گئے جی میں منجا تے بندہ سمے دے تے چھپ بند۔ حضرت عمر دیاں چیخا نکل گئی، اللہ دے پیارے رسول اسارا مذہب سچا نہیں، اساں حق تے نہیں، این کیوں بھائی جیڑے نہیں منیں دے وہ عیاشی کریں دنیا دیاں ساریاں نعمتاں انہاں کول تے تساں امام الانبیاء ہاؤ کہ اے حالت چیخا نکل گئی ہے جی۔ اللہ دے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عمر تو یہ پسند نہیں کریں دا کہ اللہ کافراں کو دنیا تے نعمتہ دے وے دے سانو اللہ جنت ہی نعمتہ دے وے، آکھے یہ گل تو پسند ہے پر اسے واسطے آج دنیا سجن المومن و جنت الکافر، اے دنیا مومن واسطے قید خانہ اور کافر واسطے جنت ہے، سانو اللہ تعالیٰ جنت ہی عطا فرمائے، اتنے تھوڑا تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نے چادر تہی کر کے تلے کھنڈا دیتی راتی پہ میرے بابا سمجھی تے تھوڑا سکون نال سمجھ سی ہاں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویرے اٹھے فرمایا چادر چاہ گنو میری رات دی عبادت واسطے رکاوٹ بن گئی، پتہ نہیں سمجھ آئی وہ تو نفل عبادت ہے جی، چادر چاہ گنو میری رات دی عبادت واسطے رکاوٹ بن گئی، سارے واسطے پالا رکاوٹ عبادت واسطے۔ گرمی سردی کہ گرمیاں سردیاں دے روزے ہوندے نا ڈاڈھے رکھو، گرمیاں دی نمازاں ہوندیاں نا ڈاڈھیاں پڑھو، واہ مسلمان واہ۔ تو خیر یہ آیت ہے بار بار پڑھو شنو غور کرو، آیت نمبر دساؤ جی کتنی آیت نمبر 35 38 38 تے 39 آیت نمبر سورت بقرہ دی پڑھو بار بار تو غور اللہ کیا فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو آدم علیہ السلام دا قصہ اللہ نے بیان فرمایا، سانو سمجھایا کہ بابے کول غلطی ہو گئی تو اس کیا کیتا ہے، تھوڑے کول بھی غلطی ہو تو کیا کہنا، معافی منگنی، اللہ نو راضی کرن دی کوشش کرنی۔ اللہ دا نے توبہ دا دروازہ کھول دیتا ہے، نال اپنے صفتاں بیان فرمائے، تواب بھی میں ہاں غفور الرحیم بھی میں ہاں۔ انبیاء کو فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندہ کو دسو میں غفور الرحیم ہاں، معافی منگی کرو میں تھانوں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرن دی توفیق عطا فرمائے، نبی دا دین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، خود تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
استغفر